کہ نہیں انٹرسٹڈ ہو، می بی وہ ہم جو ہے وہ کیا پڑھ رہے تھے ایکچولی، ہم کنٹینیو کر رہے تھے چیپٹر 10 اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ڈارونس کی تھیوری کا پہلا پوائنٹ کہ بہت زیادہ ریپروڈکشن اینیملز میں ہوتی ہے، رائٹ یا نہیں؟ پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے، کمپیٹ کرتے ہیں آرگینزم کہ دراصل سروائیو کرنے کے لیے اتنا زیادہ ریشیو ہے ان کا سروائیول اتنا زیادہ ہے یا نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ہیومن میں جو ہیں وہ کم آفسپرنگ پیدا ہوتے ہیں، فراگ جو ہے وہ دراصل کہتے ہیں اس کی ایک اووری ایک وقت میں 50 ایگز دیتی ہے اور اس کی 2 اووریز ہوتی ہیں، یعنی سینچری پوری. تو یہ ریزن میں پوچھتے ہیں کہ فراگ جو ہے وہ تو 100 انڈے دے رہی ہے، جبکہ ہیومن میں ایک سال میں صرف ایک برتھ ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی انسانوں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سال میں صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور ان کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں ایک وقت میں. تو اتنا فرق کیوں ہے؟ تو یہ زیادہ تر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ ایک چیز کے اوپر. اور وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ہے امپورٹنٹ چیز؟ وہ امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ کیئر کی جاتی ہے. جو اینیمل زیادہ کیئر کرتے ہیں بچوں کا، ان کے نمبر آف آفسپرنگ کم ہوتے ہیں، اور جو کیئر نہیں کرتے ان کے زیادہ ہوتے ہیں. جو کیئر کرتے ہیں ان کے کم ہوتے ہیں، جو کیئر نہیں کرتے ان کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں فراگ جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ انڈے دیتی ہے، دوسری جگہ چلی جاتی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ رہیں گے نہیں، سروائیو کریں گے نہیں، مریں گے، کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا ایسا. تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ کہ بات یہ ہو رہی تھی جیسے ڈارون نے کہی، ڈارون کی بات کو دہراتے ہیں کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ جیسے کہتے ہیں سون ا سنگل اسپیش، اگر کہتے ہیں اٹس سچ اے ریٹ پروڈکشن، اگر ریٹ آف پروڈکشن جو ملینز کے لحاظ سے ہو رہا ہے اگر یہ کنٹینیو رہے ایون ان اے فیو جنریشن، کچھ نسلوں کے بعد کیا ہوگا؟ سون ا سنگل اسپیشیز، صرف ایک اسپیشیز ول آکوپائی ایوری ایریا آف دا ہیبیٹیٹ، کہ صرف ایک ہی اسپیشیز کے پاس تمام کے تمام ہیبیٹیٹ کا ایریا آ جائے گا. نو اسپیس، no air, no food will be left for other species to live. یعنی باقی جو اسپیشیز ہیں ان کے لیے تو کیا نہیں ہوگا؟ نہ اسپیس، نہ ان کے لیے کوئی رہنے کی جگہ ہوگی، نہ ایئر، نہ ان کے سانس لینے کے لیے آکسیجن ہوگی، اور فوڈ، نہ ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی فوڈ ہوگا، بلکہ باقی جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکیں گی. اس طرح سے the total number of species remain constant. لیکن ہم نیچر میں دیکھتے ہیں جو اسپیشیز ہیں چاہے وہ زیادہ ہوں چاہے کم ہوں، لیکن ان کے نمبر ہمیشہ کانسٹنٹ ہی رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لمیٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں جن کو لمٹ میں رکھتے ہیں. لمٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کو حد میں رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اس حد سے باہر نہیں نکلنا. اس لیے کہتے ہیں زیادہ نہیں پھیلو کمرے چھوٹے ہیں، اس لیے کہتے ہیں زیادہ مت پھیلیں. اس طریقے سے ان میں ایک سٹرگل شروع ہو جاتا ہے، جد و جہد شروع ہو جاتی ہے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں بہت کم سروائیو کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ مر جاتے ہیں. بہت کم کیا ہوتے ہیں؟ سروائیو کرتے ہیں، زیادہ تر کمپیٹ نہیں کر پاتے. جیسے کہ اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے آپ کو، کس کے لیے؟ معلومات کے لیے. اور کس کے لیے؟ کہ بھئی اس میں دکھایا گیا ہے کہ کون کون سے کمپٹیشن ہیں. اصل میں کمپٹیشن 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 میجر ٹائپ کے کمپٹیشن ہیں. جیسے آپ نے فرسٹ ایئر میں ڈائجیشن پڑھی ہوگی، امید ہے. کیا پڑھی ہے؟ ڈائجیشن. تو اگر آپ نے ڈائجیشن پڑھی ہے تو ڈائجیشن کے 2 میجر ٹائپ پڑھے ہوں گے آپ نے. اور اگر آپ مجھے وہ بتا سکیں کہ وہ ڈائجیشن کے 2 ٹائپ کیا ہیں تو کتنے ثواب کی بات ہوگی. ثواب کی تو بات نہیں ہوگی، لیکن یہ انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر ریڈیشن. سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر. اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے چیپٹر 12 میں ہم نے پڑھا تھا کیا؟ کیریکٹرسٹکس کا،
کہ دراصل اسپیشیز میں اسپیشیز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کون سی اسپیشیز، تو جیسے کہتے ہیں انٹر اسپیشیز اور انٹرا اسپیشیز. انٹر اسپیشیز اور انٹرا اسپیشیز. انٹر اور انٹرا میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے انٹر اور انٹرا؟ انٹر کا مطلب ہوتا ہے بٹوین اسپیشیز. انٹر کا مطلب ہوتا ہے بٹوین اسپیشیز. صحیح یا نہیں؟ یعنی اسپیشیز کے درمیان. تین قسم کی اسٹرگل سے جو ہیں وہ گزرتے ہیں اینیمل. ایک ہے انوائرمنٹل اسٹرگل کہ وہ اپنے انوائرمنٹ جس میں وہ رہتے ہیں اس سے اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. اور دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، دوسرا جو ہے ان کے ایک اسپیشیز کے درمیان انٹریکشن جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے. تیسرا جو ہے وہ دراصل کہتے ہیں ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے. اس لحاظ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ تین طرح کا ہے. ایک پہلا ہے انوائرمنٹل اسٹرگل. انوائرمنٹل اسٹرگل. دوسرا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہ دراصل وہ رہنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. کون؟ آرگینزم. جن کا اتنا ریٹ ہوتا ہے ڈیولپ ہونے کا وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں، ورنہ وہ مر جائیں گے. اکارڈنگ ٹو ڈارون، ڈارون کے نزدیک پریشر آف اوور ریپروڈکشن، یہ جو ریپروڈکشن کا پریشر ہوتا ہے، یہ دباؤ ہوتا ہے، وہ اسٹارٹ کرتا ہے کمپٹیشن تاکہ لوگ لیو یا سروائیو کر سکیں، زندہ رہ سکیں. سچ کمپٹیشن ٹیکس پلیس، کہتے ہیں کہ کمپٹیشن کس کے لیے ہوتا ہے؟ کمپٹیشن فار دا اسپیس تاکہ ان کو جگہ مل جائے رہنے کے لیے. کمپٹیشن فار ایئر تاکہ انہیں سانس لینے کے لیے ایئر مل جائے. کمپٹیشن فار فوڈ تاکہ ان کو کھانے کے لیے خوراک مل جائے. کمپٹیشن فار لائٹ تاکہ ان کو سورج کی روشنی ملے. کمپٹیشن فار دا شیلٹر تاکہ وہ محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں، ان کو شیلٹر مل جائے. کمپٹیشن فار واٹر، پینے کے لیے انہیں پانی مل جائے. ادر نیسیسٹی، اور دوسری جو ضروریات ہیں ان کے لیے ان میں کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، سروائیو کر سکیں، انفیوریبل کنڈیشن جو برے حالات ہیں ان میں بھی زندہ رہ سکیں. یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ تین میجر ٹائپ کی ہوتی ہے. انٹرا اسپیسیفک، انٹرا وہ ہوتی ہے جو سیم اسپیشیز میں ہوتی ہے. انٹرا کا مطلب ہے ود ان. سملر نیڈز جو آرگینزم کی ہوتی ہیں اس طرح سے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. اگر ایک ہی اسپیشیز میں کمپٹیشن ہو تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرا. لیکن دو مختلف اسپیشیز میں ہو، جیسے اگر ہم کہتے ہیں لائن کے درمیان کمپٹیشن ہو یا ڈیئر کے درمیان کمپٹیشن ہو. ڈیئر ایک اسپیشیز ہے اور ڈیئر دوسرا بھی ایک ہی اسپیشیز ہے. ان دونوں میں اگر کمپٹیشن ہو زندہ رہنے کے لیے، فوڈ کے لیے، تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرا اسپیسیفک. ڈیئر ایک الگ اسپیشیز ہے، لائن ایک الگ اسپیشیز ہے کہ لائن ڈیئر کو کھا جاتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں یہ کمپٹیشن ہے انٹر اسپیسیفک، اس لیے کہ دو الگ الگ اسپیشیز کے درمیان ہے. ڈیئر الگ اسپیشیز اور لائن الگ اسپیشیز. یہاں پہ ڈیئر اور ڈیئر دونوں ایک ہی اسپیشیز تھے تو انٹرا اسپیسیفک، اور ڈیئر اور لائن الگ الگ اسپیشیز ہیں تو انٹر اسپیسیفک. دو ڈفرنٹ اسپیشیز کے درمیان انٹر. اور تیسرا ہوتا ہے انوائرمنٹل اسٹرگل کہ انہیں انوائرمنٹ سے بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، وہ ماحول جس میں وہ رہتے ہیں. مثلاً کیا، کبھی دراصل کہتے ہیں کہ ہیومیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، کبھی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ہیومیڈیٹی موئسچرز کو کہتے ہیں. کبھی خشک ہوا چلتی ہے، کبھی نہ. کبھی ڈراٹ آ جاتا ہے، یعنی ڈراٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈراٹ کنڈیشن سے کہتے ہیں فیمائن جسے ہم قحط کہتے ہیں. کولڈ کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے. ہیٹ کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. ہیٹ سٹروک بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لو لگ جاتی ہے. لائٹننگ ہوتی ہے یعنی بجلی کی چمک. سٹارم آ جاتے ہیں. سٹارم کیا ہوتے ہیں؟ سٹارم جو ہوتے ہیں سیلاب آ جاتے ہیں. ارتھ کویک آ جاتے ہیں. ارتھ کویک کیا ہوتے ہیں؟ زلزلے آ جاتے ہیں. بیٹل ہوتی ہیں یعنی جنگیں ہونے لگتی ہیں. ڈیزیز آ جاتی ہیں، بیماریوں سے مر جاتے ہیں. پریڈیٹرز آ جاتے ہیں، ان کے شکاری ان کو کھا جاتے ہیں. اور کلائمیٹک ویریشنز ہوتی ہیں، کبھی کلائمیٹ میں آب و ہوا کچھ کہیں کی اچھی ہوتی ہے، کہیں کی خراب ہوتی ہے. یہ سارے وہ ہیں جو ایم سی کیو میں پوچھیں جائیں گے کہ وچ آف دا فالوئنگ از دا انوائرمنٹل اسٹرگل اگینسٹ
ڈراٹ اگینسٹ کولڈ یا ہیٹ ہے, یا لائٹنگ ہے, یا اسٹارم ہے, ارتھکویک ہے, بیٹل ہے, ڈیزیز ہے, پریڈیٹرز ہیں. اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ دوز ممبر ریچز دا ایڈلٹہڈ, صرف وہ ایڈلٹ ایج تک پہنچتے ہیں which survive after passing these struggle, جو ان اسٹرگل سے گزر جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں, جو اس اسٹرگل میں ہار جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. These may be survive and those which cannot survive, یہ جیسے کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو ہے وہ جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں. اس طریقے سے انسانوں کی پاپولیشن بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارا جو ہے وہ ریجن لوگ کہتے ہیں, لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو کرونا ہے اس کے لیے جو ویکسین ہے یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ تاکہ ایک لمیٹڈ پاپولیشن ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ لوگوں کے اپنے اپنے اعتراضات ہیں, اپنی اپنی سوچ ہیں, سوچ کے پیمانے ہیں, سوچ کے رخ ہیں, اپنے ویوز ہیں, تو اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ لوگوں کے ڈفرینٹ خیالات ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا دس از ون آف دا وے, کہ بھائی دراصل کہتے ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کریں تاکہ ریسورسز ہوتے ہیں وہ اتنے کے اتنے ہی رہیں. جیسے بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ پاپولیشن کم ہو یا زیادہ ہو, تو کہتے ہیں ریسورسز اگر لمیٹڈ ہوں تو لمیٹڈ لوگوں کو کم چیزیں ملیں گی, اگر کمپٹیشن یا لوگ زیادہ ہوں یا پاپولیشن زیادہ ہو تو. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتے ہیں ان میں جنگیں ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, یعنی کچھ میں سیلاب آ جاتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے سونامی کا آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مر گئے, اس طریقے سے پاپولیشن پھر کنٹرول ہو گئی, چاہے انسانوں کی ہو اینیمل کی ہو. اینیمل جو بہت ساری فش ہیں پانی میں رہتی ہوں گی, بہت سارے دوسرے اینیمل ہیں جو پانی میں رہتے ہوں گے, تو وہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی زلزلے آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مختلف کمپٹیشن ہوتے ہیں جس کی میں سے گزر کر انہیں زندہ رہنا ہوتا ہے. جو گزر سکتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں, جو نہیں گزر سکتے وہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ دیکھیے انوائرمنٹل اسٹرگل کی مختلف مثالیں, جیسے یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی امید ہے. اس میں دکھایا گیا ہے بیٹل یعنی جنگ, انسانوں میں جنگیں ہوتی ہیں. یہاں پہ پریڈیٹر یعنی شکاری, ہنٹر شکار کرتا ہے, یہ شکار کر کے ہرن کو کھا رہا ہے. اسٹارم یعنی طوفان آ جاتے ہیں, دیکھیں پانی میں یہ طوفان آ گیا. خوش سالی یعنی ڈراٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے. ڈراٹ اسے کہتے ہیں when there is no water, no water کا مطلب ہے when there is no rain, بارش نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے درخت ایسے کریکس پڑ جاتے ہیں پوری مٹی میں, اگر آپ نے کبھی آبزرو کیا ہو دیکھا ہو, جیسے قحط وغیرہ کی صورتحال یا ڈراٹ کی صورتحال جو ہے افریقہ میں بڑی خراب ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر ڈراٹ آ جائے تو لوگ مر جاتے ہیں, فلڈ سے لوگ مر جاتے ہیں, پریڈیٹر جو ہوتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں, جنگوں میں آدمی مر جاتے ہیں. لائٹننگ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بجلی, آپ کو پتہ ہے اگر بجلی گر جائے تو بھی بہت سے لوگ مر جاتے ہیں. تو بہت سارے علاقے, ہر جگہ تو خیر بجلی نہیں گرتی, لیکن بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں بجلی بہت کڑکتی رہتی ہے تو وہ گر بھی جاتی ہے تو لوگ بجلی سے بھی مر جاتے ہیں. بہت سارے پلانٹس مر جاتے ہیں جن کے پر, جن درختوں کے اوپر بجلی گرتی ہے شاید آپ نے سنا ہو کہ وہ تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ پلانٹس بھی مر جاتے ہیں, اینیمل بھی مر جاتے ہیں اور ہیومن بھی مر جاتے ہیں. اسی طریقے سے ارتھ کوئک جو ہوتا ہے جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں, کہ زلزلے سے بھی لوگ مر جاتے ہیں. زلزلے لوگ مر جاتے ہیں, لائٹننگ سے لوگ مر جاتے ہیں, ڈراٹ کنڈیشن سے لوگ مر جاتے ہیں, اسٹارم سے لوگ مر جاتے ہیں, پریڈیٹر سے مر جاتے ہیں, بیٹل سے مر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے یہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے, یعنی زندہ نہیں رہ سکتے. رائٹ یا نہیں؟ تو دراصل ہم کب آگے کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ اینیمل میں پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب پروڈکشن بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی نیچر نے ایک بیلنس کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ ایک خاص سے نہیں بڑھتی. اس طریقے سے وہ اسپیس کے لیے, فوڈ کے لیے, ایئر کے لیے, شیلٹر کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. اسٹرگل تین قسم کی ہوتی ہے, یا تو دراصل وہ اسٹرگل کرتے ہیں کہاں پر, یا تو وہ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹل کنڈیشن سے, کہ انوائرمنٹل کنڈیشن میں جیسے لائٹننگ ہوتی ہے, اس طریقے سے بیٹل ہو جاتی ہیں, فیمائن ہو جاتی ہیں, ڈیزیزز آ جاتی ہیں, جیسے آج کل جو وبا ہوتی ہے جسے ہم پینڈیمک کہتے ہیں, یا ایپیڈیمک ڈیزیز ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے بہت سارے یہ ایسی ڈیزیز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, جیسے طاعون کی ایک بیماری تھی جو چوہوں کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو پلیگ کہتے ہیں, یہ تو پہلے بھی ہوتی تھی. تو دراصل بہت ساری بیماریوں سے لوگ مر جاتے ہیں. اس طریقے سے لائٹننگ سے پریڈیٹرز جو ہیں وہ شکار کر کے دوسروں کو کھا لیتے ہیں. تو کیا یہ جو 1 ملین ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ایگزام میں ریزن میں پوچھا جاتا ہے, اور ریزن یہ پوچھا جاتا ہے اسٹار فش gives 1 million
1 million egg per summer season, کہ ایک سیزن میں وہ 1 million انڈے دیتی ہے. تو why sea is not filled all over by their larvae. کوئی بتا سکتا ہے جس نے فرسٹ ایئر پڑھی ہو کبھی لائف میں تو انہوں نے ضرور یہ پڑھا ہوگا کہ اسٹار فش کے لاروی کو کیا کہتے ہیں. Is there anybody who can tell me what is the name of the larvae of starfish? آپ کو بتائیں یہ اس کا تعلق فائلم ایکائنوڈرمیٹا سے ہے, تو اس میں ہوتا ہے اوریکولیریا اور بائپنیریا لاروا, اوریکولیریا لاروا. تو دراصل کہتے ہیں اسٹار فش جو ہوتی ہیں مر جاتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں وہ لاروی تک پہنچتی ہیں اور کچھ لاروی سے پہلے, کچھ انڈوں کی شکل میں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے کہتے ہیں مچھلیاں ہیں یا دوسرے پانی کے اینیملز ہیں وہ انڈوں کو کھا لیتے ہیں. جو انڈوں سے بچ جاتی ہیں تو لاروی بن جاتی ہیں, تو بہت ساری فش اور دوسرے اینیمل لاروی کو کھا لیتے ہیں. اور جیسے لاروی سے تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں, یعنی ایڈلٹہڈ تک پہنچتے ہیں, تو پھر جیسے کہتے ہیں کبھی ٹیمپریچر کے زیادہ ہوتا ہے, کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے, کبھی اسٹرام آ جاتے ہیں, ارتھکویک آ جاتے ہیں, کبھی والکینو ایرپٹ ہو جاتے ہیں, تو اس سے وہ مر جاتے ہیں. یا کبھی کبھی پریڈیٹر آ کر شکار کرتے ہیں, آ جاتے ہیں. صحیح یا نہیں؟ تو کبھی کبھی یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کیوی کے متعلق کہ کیوی کو کہتے ہیں کہ کیوی از اے لیونگ فاسل. کیوی از اے لیونگ فاسل. لیونگ اسے کہتے ہیں وہ فاسل جب پہلے تھا اب بھی ہے, جو پہلے تھا اب بھی ہے, اسے کہتے ہیں لیونگ فاسل. لیونگ کا مطلب ہے زندہ فاسل. تو جیسے کہتے ہیں کئی زمانے سے موجود ہیں لیکن ابھی تک مرے نہیں, انہیں ہم کہتے ہیں لیونگ فاسل. تو کبھی کبھی ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر لیونگ فاسل. کبھی یہ پوچھتے ہیں نام دے کے کہ وائی کیوی از کنسیڈرڈ ایز اے لیونگ فاسل, کہ ہم کیوی کو لیونگ فاسل کیوں کہتے ہیں. تو کیوی کو ہم لیونگ فاسل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے زمانے سے ہیں لیکن ابھی تک ہیں. اور جیسے کہتے ہیں کہ ابھی تک ہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک مرے نہیں ہیں, دے آر اسٹل لیونگ, اس لیے ہم ان کو لیونگ فاسل کہتے ہیں. کبھی تو وہ لیونگ پہ اسٹریس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وائی دے آر نون ایز لیونگ فاسل, اس لیے کہ یہ بہت پرانے زمانے سے ہیں لیکن ابھی تک موجود ہیں, اس لیے ہم ان کو لیونگ فاسل کہتے ہیں. دوسرا سوال, وائی دے آر اسٹل لیونگ. کبھی یہ پوچھتے ہیں, اب نام جو اسٹریس ہے وہ لیونگ پر ہے, وائی دے آر اسٹل لیونگ, وائی دے آر ناٹ ڈائڈ, وہ مر کیوں نہیں گئے. جیسے ڈائناسور مر گئے تھے, آپ کو پتا ہے ڈائناسور بھی ملین سال یعنی 400 ملین سال پہلے تھے, وہ تو سارے کے سارے ختم ہو گئے. اب دیر از نو ڈائناسور, کوئی ڈائناسور باقی نہیں بچا. تو دوسرے کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے, یہ کیوں زندہ ہیں, why they are not died. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوی کوئی کھانے ڈائناسورس والا کے نہیں, جی کیوی کا کوئی پریڈیٹر نہیں ہے. جی, جہاں کیوی رہتے ہیں نیوزی لینڈ میں, وہاں پر ان کا کوئی پریڈیٹر نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا اینیمل نہیں ہے جو ان کو کھا لیتا. اگر یہ کھا لیتا تو ظاہر بات ہے اس کے پیٹ میں چلے جاتے, ہوتے ہی نہیں پھر. اور دوسری چیز ہے کہ ان کو فوڈ بھی اویلیبل ہے. ان کا فوڈ کیا ہے؟ ان کے فوڈ ورمز ہوتے ہیں, ان کی لمبی چونچ ہوتی ہے, ادھر سے لمبی چونچ سے ورم سے سوائل سے ورم نکالتے ہیں, کھا لیتے ہیں. اس طریقے سے دے ڈونٹ ڈائی بیکاز آف ہنگر. جیسے کہتے ہیں کہ جو ڈائناسورس تھے ان کے بہت سارے ریزنس میں زیادہ تر جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے ریزن کو کہ دے آر ڈائڈ بیکاز آف ہنگر, کہ زیادہ تر ڈائناسور بھوک کی وجہ سے مر گئے, اس لیے کہ وہ ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے تھے اور ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ پلانٹس یا دوسری چیزیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتی. نہ اتنے اینیمل ہوتے تھے نہ اتنے پلانٹس ہوتے تھے, تو اس سے کیا ہوا, دے آر ڈائی بیکاز آف ہنگر. تو کیوی جو ہے وہ اس کے ہنگر کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یا تو اگر اس کا جو فوڈ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا, جو ورمس وہ کھاتے ہیں تو کسی وقت میں ایسا ہو کہ ورمس ختم ہو جائیں, تو ورم ختم ہو جائیں گے تو پھر کیوی مر جاتی, اگر ایسا ہوتا تو. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس لیے دے آر اسٹل لیونگ. تو یہاں پہ بات ہے کہ وہ کیوں ہے, ابھی تک وہ انوائرمنٹل اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, اور دراصل ایسے پرابلم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہی نہ رہ سکیں. تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے تصویریں ہیں کس چیز کی, اسٹرگل کی تصویر. اسٹرگل کی کیا تصویر ہے یہاں پہ, اگر آپ دیکھیں اسٹرگل کون سی دکھائی گئی ہے,
تو یہاں پہ جو 3 ٹائپ کی اسٹرگلز ہوتی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. دراصل دیکھیں یہ انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن ہے. انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ود ان سیم اسپیشیز، ایک ہی اسپیشیز میں کمپٹیشن. تو دراصل دیکھیں یہ ڈاگ اینڈ یہ ڈاگ، یہ دونوں ایک ہی اسپیشیز ہیں اینڈ دے آر واٹ دے آر ڈوئنگ، دے آر فائٹنگ فار دیئر فوڈ. یہ ان کا فوڈ ہے ڈیئر. دونوں ایک ہی فوڈ ریسورس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. تو دراصل کہتے ہیں یہ دونوں ڈاگ جو ہیں دے بلانگ ٹو سیم اسپیشیز، اور یہ فوڈ کے لیے کمپٹیشن ان کا ہو رہا ہے، اور اس کمپٹیشن کو ہم انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن کہتے ہیں. یہاں پر کمپٹیشن ڈفرنٹ ہے. یہاں پر ایک ڈاگ ہے، اس کے ساتھ بیئر ہے. تو بیئر ایک الگ اسپیشیز ہے، ڈاگ از اندر اسپیشیز، اینڈ دے آر لوکنگ فار دس فوڈ. یہ اس فوڈ کے لیے یہ کمپٹیشن ہے. چونکہ یہ دو ڈفرنٹ اسپیشیز ہیں اس لیے ہم اسے کہتے ہیں انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. تو جیسے کہتے ہیں ان دونوں میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو فوڈ مل جائے گا، دوسرا بیچارہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، مر جائے گا. یہاں پر بھی ایسی ہے کہ ایک جب لڑائی ہوگی ون ول بی دا ونر اینڈ دا ادر ول دا لوزر. کوئی نہ کوئی ایک ونر، کوئی وکٹوریس ہوگا جو جیت جائے گا اس کمپٹیشن میں. یہاں پہ بھی ان دونوں میں دو ڈفرنٹ ہے. وہ ادھر سے کہتے ہیں کوئی ایک جیت جائے گا. تو یہاں پہ کون جیتے گا؟ یہاں پہ بیئر. اس لیے کہ مائٹ از رائٹ کہتے ہیں. مائٹ از رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبا دیتا ہے. یہاں پر بھی وہ کمزوری کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ سروائیو نہیں کرے. یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کون سا کمپٹیشن. آپ کو پتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ دراصل یہ تصویر بنا کر دے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی what type of competition you are observing in this diagram. بچے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مطلب، اس کے منہ میں یہ ڈاگ ہے یا اس کے یہ ولف ہے اور اس کی جو ہے دیکھیں فش ہے منہ میں. تو اب یہ کمپٹیشن کیا ہوا؟ تو یہ کمپٹیشن انٹر اسپیسیفک ہے، اس لیے کہ فش ایک الگ اسپیشیز اور یہ ایک ولف ایک الگ اسپیشیز ہیں. دے آر ڈفرنٹ، انٹائرلی ڈفرنٹ اسپیشیز، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دو ہرن ہیں، دو ڈیئر ہیں، یہ فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ دراصل کہتے ہیں دس از کمپٹیشن از انٹرا اسپیسیفک. اسے انٹرا اس لیے کہ دیز ٹو belongs to same species. Because they belong to the same species, that's why this competition is intra-specific competition. تو یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کس لیے؟ تاکہ سروائیو کر سکیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس انوائرمنٹل کنڈیشن یا اسٹریس سے، ان کمپٹیشن سے گزر سکیں اور پھر بھی زندہ رہیں. صحیح یا نہیں؟ تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں. واٹ از دا تھرڈ پوائنٹ؟ دا تھرڈ پوائنٹ از ویریشن اینڈ ہیریڈیٹی. ویریشن اینڈ ہیریڈیٹی. ویریشن کا مطلب ہوتا ہے پھر آرگینزم میں چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. صحیح یا نہیں؟ کہتے ہیں ڈارون نے آبزرو کیا، اور وہ اس کی آبزرویشن کیا تھی؟ اس کی آبزرویشن یہ تھی کہ دو انڈیویجل 100% الائک نہیں ہوتے. دو اگر مختلف انڈیویجل ہیں وہ 100% ایک جیسے نہیں ہوتے. کہتے ہیں ڈارون نے آبزرو کیا that no two individual even from the same parents، چاہے وہ ایک ہی پیرنٹس کے کیوں نہ ہوں. جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک پیرنٹس ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، تو وہ چاروں کے چاروں ایک جیسے نہیں ہیں. ایون وہ اپنے پیرنٹس جیسے بھی بالکل 100% نہیں ہوتے. یعنی آئیڈینٹک سملر تو ہوتے ہیں، یعنی ملتے جلتے تو ہوتے ہیں، لیکن آئیڈینٹیکل یعنی بالکل سیم نہیں ہوتے. تو جیسے کہتے ہیں کہ مائنر ویریشن یعنی تھوڑی تھوڑی سی چینجز سب میں ہوتی ہیں. کس چیز میں چینجز؟ ہائٹ میں چینج، یعنی ان کی ڈفرینٹ ہائٹ ہوتی ہے. کلر میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، فارم میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، اسٹرینتھ میں یعنی ان کی طاقت میں، ان کی پاورز میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ویریشن جو ہوتی ہے یہ بھی رول پلے کرتی ہے. یہ جو ہے وہ کبھی کبھی ایگزام میں شارٹ کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا رول پلیڈ بائی ویریشن.
ویریشن کوئی رول پلے کرتی ہیں ان ٹرمز آف سروائیول آف دا آرگینزم، کون سے آرگینزم سروائیو کریں گے. ظاہری بات ہے کہ ایک وننگ ہوگی اور ایک لوزنگ ہوگی. ایک ونر ہوگا یعنی ایک جیت جائے گا، ایک لوزر ہوگا وہ ہار جائے گا. تو جیتے گا کون؟ وہ دونوں میں بہتر کون سا ہوگا، کس کی بہتر ہائٹ ہے، کس کی بہتر کلر ہے، کس کا بہتر فارم ہے، کس کی بہتر اسٹرینتھ ہے، وہ سروائیو کرتے ہیں. اور ہیریڈی کا مطلب ہوتا ہے اسی کے کیریکٹر جو ہوتے ہیں پھر وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. ویریشن یعنی جن میں وہ اپنے اندر چینج لاتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل اور بھی ہے، اور ایگزامپل کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم کاکروچز کو مارنا چاہتے ہیں، کسی پیسٹیسائڈ سے مار لیتے ہیں. چلیں کسی پیسٹیسائڈ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کاکروچز پر اسپرے کرتے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں کہ سپوز ہم نے 100 کاکروچز پر اسپرے کیا، اور اسپرے کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اس پہ اسپرے کرتے ہیں so 10 will be the living, 10 will be living, 90 will be killed. یعنی 10 زندہ رہ جائیں گے، 90 مر جائیں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ بک میں لکھا ہوا ہے ایسا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی 10 زندہ رہ گئے؟ اگر آپ نے کبھی سیف گارڈ کا ایڈ دیکھا ہو، جو ابھی آپ کو یاد نہیں ہوگا، یاد کروا دیتے ہیں آپ کو. سیف گارڈ کا ایڈ دیکھو، وہ صابن کا ایڈ ہے. اس میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دو جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ایک یا دو اسے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں چلے بھائی ایسے ہی کرتے ہیں. اس لیے کوئی بھی جو ہے، کوئی کیمیکل ہے یا کوئی سوپ ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، وہ کبھی بھی 100% کلنگ نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ they don't give 100% killing، اس لیے کہ 100% اس کو مارتے ہی نہیں ہے. رائٹ یا نہیں؟ اور جب اس کو مارتے ہی نہیں ہے تو اس لیے کچھ بچ جاتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 100% نہیں مرتے. اگر کاکروچ ہوں 100 اسپرے کریں، چاہے مورٹین کا ہو یا دوسرے کو اسپرے کریں، 90 تو مر جاتے ہیں، 10 پھر بھی بچ جاتے ہیں. اب اگر دراصل کہتے ہیں کہ جو 10 بچ گئے ہیں کیا یہ 90 جیسے تھے؟ اگر یہ 10 90 جیسے ہوتے تو یہ بھی مر جاتے. یہ 90 جیسے نہیں تھے، یہ 90 سے ڈفرنٹ تھے. کیا ڈفرنس آیا ان میں؟ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کاکروچ کے لیے اسپرے کیا ہو کہاں پہ؟ کچن میں ہم نے اسپرے کیا تاکہ کاکروچز مر جائیں. تو دراصل کہتے ہیں کچھ کاکروچز بچ جائیں گے، جن کو ہم کہتے ہیں سخت جان ہوتے ہیں. یہ بڑے سخت جان، وہ بچ جاتے ہیں. کیسے؟ وہ کم سے کم سپیس میں گزارا کر سکتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ کچن میں گھومیں گے تو پھر کانٹیکٹ میں آئیں گے فیومز میں یا دوائی میں، اور وہ مر جائیں گے. دراصل کہتے ہیں وہ فری نہیں گھومتے. پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ دراصل کہتے ہیں کہ ایک اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر تیسرا، ایک چھوٹی سی جگہ میں، ایک سروکس میں، ایک دراڑ میں، ایک کریک میں وہ چپکے سے سارے بیٹھے. تو دراصل کہتے ہیں وہ کم سے کم سپیس میں، کم سے کم فوڈ، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہر فوڈ میں جو غذا موجود ہے اس پہ اسپرے ہو چکا ہے، اور وہ اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے. تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سانس بھی کم لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر انہیں اوپنلی وہ سانس یا بریدنگ کریں گے تو وہ جو دوائی ہے اس کے فیومز آئیں گے، وہ مر جائیں گے. وہ کم سانس لیتے ہیں. تو دے کین لیو آن اے اسمال اسپیس، دے کین لیو لیس اسپیس، سب سے کم اسپیس میں وہ زندہ رہ سکتے ہیں. پلس وہ سب سے کم کھاتے ہیں، سب سے کم بریتھ کرتے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ وہ سروائیو کرتے ہیں. یہ وہ 10 ہیں جو 100 سے مختلف تھے، اس لیے کہ باقی وہ جو 90 تھے وہ مر اس لیے گئے کہ وہ کم اسپیس میں نہیں رہ سکتے تھے. دوسری بات کہ وہ بغیر فوڈ کے نہیں رہ سکتے تھے. تیسری بات وہ کم سانس میں نہیں رہ سکتے تھے. They cannot breathe، یا وہ رہ نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے جیسے اگر کوئی بس ہو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو دراصل اس میں سفوکیشن ہونے لگتی ہے. سفوکیشن کا مطلب ہوتا ہے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. کیوں سانس لینے میں مشکل سے ہوتی ہے؟ کہ وہ بند ہوتی ہے تو ایئر نہیں آ رہی ہوتی، پوری اوپن ایئر نہیں آتی. ایئر نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سروائیو بھی نہیں کرتے، انہیں پھر گھٹن محسوس ہوتی ہے. کیونکہ ہم کانسٹنٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انوائرمنٹ میں آ جاتی ہے، تو اس انوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے سانس نہیں لیا جاتا. شاید آپ نے سنا ہو کہ راتوں کو درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے.
اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن میں فوٹوسنتھسس ہوتا ہے اور فوٹوسنتھسس کے دوران آکسیجن بنتی ہے، رات میں ریورس پروسیس ہوتا ہے، ریورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، اس لیے کہ جب وہ ریسپائر کرتے ہیں رات میں تو ریسپائر کرتے ہیں، فوٹوسنتھسس نہیں ہو رہی ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک دراصل کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، جب وہ صبح کو اٹھا تو دوسرا جو اس کا دوست تھا وہ درخت کے نیچے جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی کہاں کر رہا ہوں؟ کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ درخت کے نیچے۔ او نہیں نہیں نہیں، اس کے نیچے بالکل نہیں سونا۔ کیا ہوا؟ بھائی رات کو جو ہے وہ میں نے دیکھا کوئی میرا گلا دبا رہا تھا، سانس نہیں لیا جا رہا تھا، بڑی مشکل سے جو ہے وہ میں بچا۔ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا کوئی سانس نہیں گھٹ رہا، کوئی اس کا جو تھا کوئی جن میں نہیں تھا۔ ہاں یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب نکلتی ہے درختوں سے رات کو، وہ نیچے ہی سو رہے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ چونکہ ہیوی ہے، ہیوی یعنی ہلکی ہے، بھاری ہے، 44 جو ہے اس کا مولیکولر ماس ہے، 44 کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو آکسیجن ہوتی ہے وہ 32 اس کا مولیکولر ماس ہے، یہ 44 ہوتی ہے، زیادہ بھاری ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آکسیجن۔ تو جب یہ نیچے آتی ہے، نیچے کی طرف، چارپائی تو نیچے ہی تھی درخت کے، اس وجہ سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بلینکٹ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ سفوکیشن فیل کر رہا تھا کہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، رائٹ یا نہیں؟ تو یہ وجہ تھی اس کو سانس نہ آنے کی، اس کی وجہ کوئی جن میں نہیں تھا، میں بھی کوئی جن ہو، مطلب اس پہ تو اعتراض نہیں ہے کہ جن تھا یا نہیں تھا، جن چاہے ہو یا نہ ہو، اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی تو سفوکیشن ہوگی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر اے سی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اے سی چل رہا ہو اور لوگ بڑے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ لائٹ چلی جائے، کیا ہوگا؟ اے سی بند، اور کچھ دیر کے بعد اسی روم میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، گرمی کی وجہ سے بھی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو 50 لوگ سپوز ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ سانس لیں گے تو کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ بھر جائے گی، جب تک انہیں ونڈوز وغیرہ یا ڈورز کو اوپن نہیں کریں گے اس وقت تک انہیں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا۔ اس لیے کی وجہ یہ ہوتی ہے فریش ایئر نہیں آتی، کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے تو وہ ریموو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 100 اور 90 اور 10 کی کیا بات ہو رہی تھی؟ یہی سلائٹ ویریشنز ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں رہ سکتی۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ہائٹ میں، کلر میں، فارم میں، اسٹرینتھ میں چینجز ہوتی ہیں تاکہ کوئی ہم ون کر سکیں یا لوز کر سکیں۔ جو دراصل کہتے ہیں ان مشکلات میں رہ سکتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے، جو نہیں رہ سکتا وہ لوزر ہوتا ہے، ہار جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پہ رول ہے کس چیز کا؟ ویریشنز اینڈ اور ہیریڈیٹی کا۔ دراصل کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو رننگ اور وننگ کی بات کی گئی ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ڈارونس نے جو ہے وہ دراصل کیا کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے اگلے پوائنٹ یعنی 4 اور 5 پیج لگے، اس کے 5 پوائنٹس ہیں ٹوٹل۔ ہم جو ہے فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ اوور ریپروڈکشن، یعنی کچھ آرگینزم میں ریپروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ دراصل ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ سروائیو کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، یا زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے اندر چینجز پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سلائٹ ویریشن۔ سلائٹ ویریشن سیکنڈ پوائنٹ ہے، وہ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور یہی کمپٹیشن ہے، یہی ویریشن ہے، اور یہی کمپٹیشن ہے۔ تو کمپٹیشن میں وہ ونر ہوتے ہیں جن میں ویریشن ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں چینج پیدا کر سکتے ہیں، یعنی وہ انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل سے اور انٹر اسپیسیفک اسٹرگل سے اور انوائرمنٹل اسٹرگل سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹر اڈیپٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ہائٹ اسٹرینتھ اچھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سروائیو کر سکتے ہیں، باقی لوگ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں ڈارون کی تھیوری کے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں اب صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ کلاس ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جیسے ہی یہ ہوگی تو آپ اس کو ریکنیکٹ کر لیں۔ ریکنیکٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی کوشچن پوچھنے ہیں تو آپ کے کوشچنس کے آنسر دیے جا سکتے ہیں،
جو اس تھیوری کے ان پوائنٹ تک میں جو لمارک کی تھیوری سے پہلے جو ہم نے پڑھی تھی اس کے 3 پوائنٹس، اور اس طریقے سے اس کے جو 3 پوائنٹس ہیں وہ ملا کے جو ہے اگر آپ نے کوئی سوالات پوچھنے ہوں، کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوشچن ہو، کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہوا ہو، تو آپ آرام سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ اینی کوشچن ریگارڈنگ دس؟ نو سر، سمجھ آ گیا سب. یہ سارے پوائنٹ کلیئر ہیں؟ یس.